جی نفاس کی تعریف: بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم از کم کی کوئی حد نہیں۔ اگر کسی کو ایک لمحہ بھی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے۔ لفظ نفاس ہے نفاس ہے؟ اسے نفاس ہوگا دیکھیں جی، لوگ ہیں؟ نفاس ہوگا جی سر۔ نفاس، ہاں وہ دیکھیں لغت میں دیکھیں اس کو نا۔ عثمان بھائی نہیں آ رہے آج کا؟ عثمان علی جی حضرت میں دیکھتا ہوں جی۔ آج کے لغت میں دیکھیں لفظ نفاس ہے نفاس، ہاں چلیں جی۔ مسئلہ نمبر 17: آدھے سے زیادہ بچہ نکل آنے کے بعد جو خون آئے وہ بھی نفاس ہے، اور اچھا آدھے اس کی سے کم، عمار بھائی کتنی مدت ہے اس کی؟ زیادہ سے زیادہ 40 ہے، اور کم سے کم کی کوئی جو ہے حد نہیں ہے۔ 3 دن بھی آ ہاں سکتی ہے، 40 دن بھی آ سکتی ہے۔ حیض میں تھا نا کم سے کم 3 دن، لیکن اس میں وہ نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں، یہ سب لفظ نفاس ہے نون کے کسرہ کے ساتھ، چلیں۔ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آنے کے بعد جو خون آئے وہ بھی نفاس ہے، اور آدھے سے کم نکلنے کے وقت جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ اگر ہوش و حواس باقی ہو تو اس وقت بھی نماز پڑھے، ورنہ گنہگار ہوگی۔ اشارے سے ہی پڑھ لے مگر قضا نہ کرے، لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو نہ پڑھے۔ سمجھ گئے؟ اگر چلیں۔ آدھے سے کم ہے تو وہ جو استحاضہ ہے، آدھے سے آدھا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ نفاس ہے۔ مسئلہ نمبر 18: اسے عورت کا حمل ایسی حالت میں گرا کہ بچہ کا ایک آدھا عضو بن گیا ہو تو گرنے کے بعد جو خون آئے وہ بھی نفاس ہے، اور اگر بالکل کوئی عضو نہیں بنا تو یہ نفاس نہیں، بلکہ اگر وہ خون حیض بن سکے تو حیض ہوگا، اور حیض نہ بن سکے مثلا 3 دن سے کم آئے یا پاکی کا زمانہ ابھی پورے 15 دن نہیں ہوا تو وہ استحاضہ ہے۔ سمجھ گئے؟ بچہ پیدا ہوا یعنی کہ بچہ بنا ہی نہیں، اس کے اعضاء ہی نہیں بنے، اور وہ حمل ضائع ہو گیا، اب یہ نفاس نہیں ہوگا، بلکہ اگر 3 دن آتا رہا مسلسل تو حیض ہے، ورنہ استحاضہ۔ یہ سر اگر ایک عضو بن گیا تو وہ جو ہے نا وہ نفاس ہوگا۔ پھر نفاس کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19: بڑے آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جو خون آئے وہ بھی نفاس نفاس ہوا۔ مسئلہ نمبر 20: اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا، دوسرا کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں مسئلے ہو گئے۔ مسئلہ نمبر 20: اگر خون 40 دن سے بڑھ گیا تو اگر یہ پہلا بچہ تھا تو 40 دن نفاس کے ہیں، اور اس سے زیادہ ہے تو استحاضہ ہے، لہذا 40 دن کے بعد نہا کر نماز پڑھنا شروع کر دے، خون بند ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اور اگر یہ پہلا بچہ نہیں بلکہ اس پہلے بچے جن چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن نفاس آتا ہے، تو جتنے دن نفاس کی عادت ہو اتنے دن نفاس کی ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے، مگر یہ بات 40 روز کے بعد معلوم ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اس کی عادت کتنی ہے اور کتنا اس کو بعد میں خون آیا ہے، یہ اس کی ترتیب 40 دن کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ مطلب ہے کہ اگر پہلے اس کو 30 دن آیا تھا پچھلی دفعہ، تو ہاں جی ہاں اب جی 30 دن کے بعد بھی اگر خون ہے تو وہ اس کو یہ نہیں سمجھے گی کہ آج وہ مطلب 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو بس اب استحاضہ ہے، بلکہ 40 دن تک انتظار کرے گی۔ اگر 40 دن سے اوپر جائے گا تو پھر وہ 30 دن جو ہے نا وہ وہ نفاس ہوگا، نفاس اوپر والے دن کے دروازے میں قضا کرے گی۔ باقی اور پھر اگر استحاضہ کی۔ اگر اس سے وہ 32 دن بعد یا 35 یا 38 39 دن بعد بھی اگر بند ہو گیا تو پھر وہ نفاس ہی ہوگا، ہاں مطلب اگر عادت بدل۔ 40 استاد جی ایک سوال ہے۔
اگر شاید یہ نا 40 دن استحال ہوگی، 41 دن، 45 دن، تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر وہ استعادہ ہوگا استحالہ 30 تھا۔ دن کے بعد، ہاں 30 دن ہاں کے بعد والی کا سارا استعادہ۔ عمار کیا کہہ رہے ہیں؟ شاید یہ جو نا ایک سوال تھا کہ جو استحاضہ ہوتا ہے، استحاضہ نے دوسری پاکی کے ہوتا ہے، کیا نام ہوتا ہے؟ کیا کہا؟ دوسری ناپاکی کا کیا نام ہوتا ہے؟ ایک تو حیض، حیض، استحاضہ ہوتا ہے، حیض جی جی۔ ہاں حیض نکلے گا اور جو نفاس نکلے گا تو عورت پر نماز معاف ہو جائے گی۔ جی، حیض کے دنوں میں عورت نماز کے لیے نماز معاف ہے، جیسے نفاس کے دنوں کی نماز بھی معاف ہے، روزے معاف نہیں ہے، البتہ روزے بعد میں قضا کریں گے۔ نماز بھی قضا کرنی پڑے گی نا، جی، نماز بھی قضا کرنی پڑے گی، نماز پڑھے گی نہیں وہ، 40 دنوں کے بعد۔ ہاں پھر پڑھے گی وہ۔ بس یہ دیکھ لیں کہ جو حیض کا زمانہ، نفاس کا زمانہ ہے، اس زمانے کی نمازیں اس کو معاف ہیں، قضا نہیں کرے گی۔ روزے اگر البتہ اس زمانے میں روزے آ گئے تو پھر روزے بعد میں قضا کرے گی، بھی نہیں رکھے گی۔ جی، چلیں آگے۔ اگلا جو مسئلہ 21 ہے، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے وہی مسئلہ ہے، اس میں جو تفصیل لکھی ہے پڑھتے کہ جائیں، پڑھ لیں۔ کسی کی عادت 30 دن نفاس آنے کی ہے، لیکن 30 دن گزر گئے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی نہ آئے۔ پھر اگر ہوں پورے 40 دن پر خون بند ہو گیا تو یہ سارا نفاس ہے، اور اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو صرف 30 دن نفاس کے ہیں اور باقی سارا استعادہ ہے۔ اس لیے اب فوراً غسل کرے اور 10 دن کی نمازیں قضا پڑے۔ جی، جی، مسئلہ نمبر 22، اگر 6 مہینے کے اندر اندر یہ کے بعد دیگرے 2 بچے ہوں تو نفاس کی مدت پہلے بچہ سے شروع ہوگی۔ اگر دوسرا بچہ 10-20 دن یا 1-2 مہینے کے بعد ہوا تو دوسرے بچے سے نفاس کا حساب نہیں کریں گے۔ مثلا کسی عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے اور دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم کا وقفہ ہے تو پہلا بچہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی نفاس سمجھا جائے گا۔ لہذا اگر دوسرا بچہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد سے 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے بچہ کی پیدائش سے 40 دن تک نفاس ہے، اس کے بعد استحاضہ ہے۔ اور اگر دوسرا بچہ 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو دوسرے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون آیا وہ سارا استحاضہ ہے، نفاس نہیں، مگر دوسرا پیدا ہونے کے بعد غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اور کیا ہوا؟ وہ صحیح، جو مجھے سمجھ آئی ہے نا کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے اندر اندر، ہوں مہینے بعد ہو گیا، 1.5 بعد، 2 بعد، جب بھی پیدا ہو گیا، تو اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وہ نفاس نہیں ہوگا اس سے، ہوں جو پہلے کا نفاس ہے وہی نفاس ہے، بس کافی ہے وہی، مطلب وہ اگر 40 دن سمجھا جائے گا یا جو بھی اس کا وہ نفاس رہا ہے، اگر 40 دن کے اندر دوسرا پیدا ہو گیا تو پھر وہ 40 دن کے بعد وہ نہا کے اپنی نماز پڑھے گی۔ اور اگر 2 مہینے بعد ہوا، 3 مہینے بعد ہوا تو اس کے بعد بھی اگر خون آئے تو وہ بھی استحاضہ ہی ہے، نفاس نہیں ہے۔ چلیں 6 مہینے بعد اگر ہوا تو پھر وہ الگ شمار ہوگا۔ چلیں تاکہ ویسے اگر ایسا ہوتا تو نہیں، 2 دن اگر دونوں کے 1 درمیان مہینے 6 مہینے یا اس سے زیادہ وقفہ ہو تو یہ جڑواں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ 2 حمل اور 2 نفاس ہوں گے۔ یاد رہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے۔ ہاں، اگر 6 ماہ سے زیادہ بڑھ گیا نا کام، پھر یہ توأمین نہیں کہلائیں گے، جڑواں ہم، آج بھی کہتے نہیں ہیں کہتا توأمین، جڑواں، پھر یہ تو دونوں علیحدہ علیحدہ مستقل بچے ہوں گے، کیونکہ حمل کم سے کم 6 مہینے ہے، 6 ماہ سے پہلے ہم بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس ہمارے بات سمجھ گئے نہیں ہوتا تھی۔ ہیں؟ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے 1 جنوری کو اور بچہ پیدا ہو رہا ہے 5 مئی کو، تو یہ بچہ اس کا نہیں ہوگا۔
चले आगे। और कोई पढ़ लेंगे, 3 हो गए पूरे मसले। पढ़े आगे जी। बाकी कोई पढ़ ले, मान लो भैया आप शुरू करना, कोई तो शुरू करता है। जी, निफास के चंद अहकाम। मसला जी 23। अगर 40 दिन से पहले निफास का खून बंद हो जाए तो फौरन गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे, और अगर गुस्ल नुकसान करे तो तयम्मुम करके नमाज शुरू कर दे, हरगिज कज़ा ना होने दे। मसला 24। निफास में भी नमाज बिल्कुल माफ है, रोज़ा मुआफ नहीं बल्कि कज़ा रखना फ़र्ज है। मसला 25। अगर बच्चा पैदा होने के बाद किसी को बिल्कुल खून ना आए तब भी जन्ने के बाद नहाना वाजिब है। हैज़ व निफास के मुश्तरक अहकाम। हजरत मुश्तरक। मुश्तरक जी, हैज़ व निफास के मुश्तरक अहकाम। हैज़ व निफास के ज़माना में नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। इतना फ़र्क है कि नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद भी इसकी कज़ा वाजिब नहीं होती, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता, पाक होने के बाद कज़ा रखना वाजिब है। मान भाई थोड़ी सी भीड़ कम रखें सर, मान भाई जी ठीक है। नाराज ना आएगा, नाराज ना आएगा। मसला 27। फ़र्ज नमाज पढ़ते हुए हैज़ या निफास शुरू हो गया तो वो भी मुआफ़ हो गई, पाक होने के बाद उसकी कज़ा ना पड़े। अगर नफल या सुन्नत नमाज में हैज़ या निफास शुरू हुआ तो उसकी कज़ा पढ़ना होगी। मसला क्या 28। अगर ये क्या इसे क्या वजह? नफल और फर्ज में क्या फर्क हो गया? वैसे आप बयान फरमाइए। हाँ भी कौन बताएगा, साथी को साथ मालूम है इनको कि फर्ज इसमें अगर जी कि फर्ज मैं पढ़ते हुए खून आ गया तो नमाज माफ होगी, नफल पढ़ते हुए आ गया तो नमाज माफ नहीं, बाद में कजा करेगी। जी क्या मतलब? हेल्थ फराइज तो माफ है, लेकिन जब उसने नफल की नियत शुरू की तो फिर वो उसके लिए वाजिब हो गया ना जी, उसको हाँ या उसके लिए। क्योंकि नफल तो उस पर जिम्मे नहीं है ना। हाँ शुरू करने से जिम्मे हो गए, शुरू करने से नफिल इसके जिम्मे नहीं थे, पढ़े पढ़े ना पढ़े, जब शुरू कर दिया फिर टूट गए, अब इसके लिए जरूरी है कि बाद में कजा करे इसकी। चलें। जैसा जी कोई जना कहे कि मैं जना 20 नफल नवाफिल पढ़ूंगा 20 रकात, तो हम्म। वो भी फर्ज हो जाएंगे, पढ़ने पड़ेंगे। हाँ इस पे है जरूरी, इसने मन्नत मान ली, पढ़ना नजर पड़ेगा। मान ली, तो इसमें पढ़ना जरूरी है कि मेरा वो काम बंद हो है जाए, कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इतनी रकात नमाज पढ़ूंगा, यूं कह दिया इसने, सिर्फ अगर मन्नत ना नियत हो। करने, मन्नत फिर नहीं है। अगर इसने वैसे ही नमाज शुरू कर दी, नफिल नमाज शुरू कर दी, इसने तोड़ दी, अब ये बाद में ये नमाज पूरी पढ़ेगा, कज़ा इसकी करेगा। बात समझ गए? लेकिन जो वो मार भाई कह रहे हैं ना, उसमें जो शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि उसने अगर नियत इरादा उसका है कि मैं 20 रकातें पढूं, लेकिन 2 पढ़ी, 4 पढ़ी, 6 पढ़ी, तो उसके बाद वो मतलब 20 पढ़ना जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, उसमें जरूरी नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है। चलें जी। जी। मसला 28। अगर नमाज के आखिरी वक्त में हैज या निफास शुरू हुआ और अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी तो भी माफ हो गई। हम्म। मसला 29। अगर दिन का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हैज या निफास शुरू हुआ तो वो रोजा टूट गया, जब पाक हो तो उसकी कजा रखे, अगर नफी रोजा हो तो उसकी भी कजा करनी होगी। मसला 30। जी। हैजो निफास के ज़माना में ना तो जिमा करें और ना ही औरत के नाप से लेकर घुटने तक का जिस्म शोहर के किसी उज़्व से मस हो, और ना ही शोहर इतने जिस्म पर नजर डाले। इसके सिवा और सब बातें दुरुस्त हैं, यानी साथ खाना पीना, लेटना, बाकी जिस्म को छूना और उसका बोसा लेना वगैरह सब दुरुस्त है। मसला 31। किसी की आदत 5 दिन या 9 दिन की थी, इतने ही दिन खून आया फिर बंद हो गया, तो जब तक नहा ना ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं। अगर गुस्ल ना करे तो जब एक नमाज का वक्त गुजर जाए, यानी एक नमाज की कज़ा उसके जिम्मा वाजिब हो जाए, तब सोहबत दुरुस्त है, इससे पहले दुरुस्त नहीं। तो उस्ताद जी
یہ گناہ ہے؟ جی ہاں، حیض کے دوران گناہ جمع کرنا گناہ ہے، ایسے ہی۔ یہی حکم نفاس کا ہے کہ جب عادت پر نفاس کا خون ختم ہو جائے تو عورت کے نہانے یا ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں۔ البتہ حیض و نفاس بند ہو جانے کے بعد غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے جائز نہیں، سخت گناہ کا کام ہے۔ کوئی اور ساتھی پڑھ لیں ہم؟ حالت حیض میں جمع کرنے سے آدمی بیماری بھی لگ سکتی ہے، حالت حیض میں جمع کرنے سے آدمی کو بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ دو سر پڑے۔ جی، مسئلہ 32، اگر عادت 5 دن کی تھی اور خون 4 دن کے بعد ہی بند ہو گیا تو نہا کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو جائیں تب تک صحبت کرنا درست نہیں، اس لیے کہ شاید پھر خون آ جائے۔ اسی طرح جب نفاس کا خون سابقہ عادت سے پہلے ختم ہو جائے تو بھی یہی حکم ہوگا۔ جی، چلیں آگے۔ مسئلہ 33، اگر پورے 10 دن 10 راتیں حیض آیا تو جب سے خون بند ہوا ہے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو۔ جب نفاس کا خون بھی پورے 40 دن پر ختم ہوا ہو تو اس وقت صحبت کرنا درست ہے، لیکن حیض و نفاس دونوں صورتوں میں عورت اگر پہلے نہا لے تو یہ بہتر ہے۔ جی ہاں، حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت و ذکر وغیرہ کے احکام۔ مسئلہ 34، جو عورت حیض یا نفاس سے ہو اور جس پر کسی اور وجہ سے نہانا واجب ہو، اس کے لیے مسجد میں جانا، کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید کو چھونا درست نہیں۔ البتہ اگر قرآن مجید جوزدان یا رومال میں لپٹا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ مسئلہ 35، کرتا کے دامن اور دوپٹہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کو پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں، البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال، تولیہ وغیرہ تو اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے۔ جی مسئلہ 36، اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ اس کی آدھی کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ مسئلہ 37، الحمد کی پوری صورت یا معوذتین دعا کی نیت سے پڑھنا، دعا یا ثنا کے طور پر آیت الکرسی پڑھنا درست ہے، البتہ تلاوت کے طور پر پڑھنا صحیح نہیں۔ اسی طرح جو دعائیں قرآن مجید میں آئی ہیں جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا وغیرہ، ان کو بھی دعا کے طور پر پڑھنا صحیح ہے، تلاوت کے طور پر صحیح نہیں۔ یعنی کہ مس دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت سے نہ نہ پڑھے۔ پڑھے۔ جی مسئلہ 38، دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ مسئلہ 39، اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے کروانا درست ہے اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آیت رواں کہلائے۔ مسئلہ 40، لڑکی حفظ کر رہی ہو اور اس دوران اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو حیض کے دنوں میں قرآن پاک نہ پڑھے۔ پڑھا ہوا یاد رکھنے کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کپڑے وغیرہ سے قرآن پاک کھول کر بیٹھے اور قلم وغیرہ کسی چیز سے ورق پلٹائے اور قرآن پاک میں دیکھ کر دل میں پڑھے، زبان نہ ہلائے۔ اور کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ جائے اور سنتی رہے، سننے سے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ مسئلہ 41، کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا، استغفار یا کوئی اور وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم منع نہیں، یہ سب درست ہے۔ مسئلہ 42، حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے۔ سمجھ گئے؟ چلو انشاءاللہ باقی کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ساتھ نماز کی تیاری کر لیں۔ السلام علیکم۔